وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ القمر 27ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو ایک بات کی خبر دی ہے اور دوسرا جملہ وہ استفہامیہ ہے، سوالیہ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے۔ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے استفہامیہ۔ بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہاں پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس آیت میں کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، تو ذکر کے دو معنی آتے ہیں، ایک اور دونوں معنی ہی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک معنی آتا ہے ذکر کا یاد کرنا، حفظ کرنا، محفوظ کرنا۔ اب اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو یاد کر کر اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ کوئی اگر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے تو بآسانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہ جو بات ہے ذکر کا، یہ جو معنی ہے جو بھی میں نے عرض کیا کہ ذکر کا معنی یاد کرنا، حفظ کرنا، محفوظ کرنا، اس کا ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ آپ کو ہر عمر کے بچے اور بچیاں آپ کو ملیں گے کہ جو اتنے چھوٹے ہیں کہ شاید انہیں کوئی اور چیز یاد نہ ہو، لیکن قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک کے ان کو پورا کا پورا ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور میں آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک تحقیقاتی ادارے کی ایک رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت دنیا میں قرآن کریم کے حافظ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہیں۔ یہ آج سے چند برس پہلے کی بات ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ تو ہر عمر کے بچے آپ کو ملیں گے، بڑے بھی ملیں گے، بوڑھے بھی ملیں گے، خواتین بھی ملیں گی، اور وہ افراد بھی آپ کو تلاش کرنے سے ملیں گے کہ جو عام طور پر عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کھانا کھایا تھا دوپہر کو، یہ نہیں کھایا تھا، وہ 3 وقت کا کھانا 6 وقت میں کھاتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے عزم کر لیا اور ارادہ کر لیا قرآن کریم کو یاد کر لینے کا، تو پورا قرآن کریم اسی عمر میں انہوں نے یاد کر لیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اور چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کتاب کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور اسی کو کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے یاد کرنے کے لیے اور اس کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، بس کوئی ذرا سی ہمت کرے۔ اور میں نے شروع رمضان میں جو ظہر کے بعد درس ہو رہا ہے ہفتہ اور اتوار کے دن، میں یہ کون سا دن ہے؟ نہیں، اتوار نہیں، درس کا کون سا دن ہے؟ چوتھا، آج چوتھا دن ہے۔ یہ میں چوتھے دن سے میں شروع سے یہ بات میں بتلا رہا ہوں کہ بھائی عام جو مسلمان ہیں انہیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم رمضان میں
اس بات پر محنت کریں کہ اما پارا آدھا آخری وہ زبانی یاد کر لیں، تاکہ ان کی نمازیں جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ ہر روز اس بات کو میں دہرا رہا ہوں، آج چوتھے روز چوتھی دفعہ پھر اس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین موقع عطا فرمایا ہے، بہت بہترین موقع دیا ہے، جہاں بہت سارے اگڑم بگڑم چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، وہاں پر اگر قرآن کریم کو ہم ذرا سے یاد کرنے کے لیے محنت کر لیں تو ایک بہت بڑا کام ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا آدمی محنت کرے، شوق ہو اس کو، کوئی مشکل نہیں۔ تو ایک تو معنی ذکر کا یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، دوسرا معنی ذکر کا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، کوئی سبق لینا چاہے، تو اس کے لیے مشکل نہیں، آسانی سے وہ لے سکتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص زمانے کے خاص لوگوں کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق جس قوم سے ہو، جس سرزمین سے ہو، جو زبان وہ بولتے ہو، جس طبقے سے ان کا تعلق ہو، تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان کر دیا۔ جو اس کو سمجھنا چاہے، اس قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا کو سمجھنا چاہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے اس کو سمجھنا چاہے، ہم نے اس کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور بات اصل میں یہ ہے، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کر دوں کہ آج یہ بات بڑی شد و مت سے کی جاتی ہے، اور باقاعدہ ببانگ دہل یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کریم انہوں نے اس قرآن کریم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 2 حصوں میں، ایک حصہ کر دیا قرآن کی تلاوت کا، اور دوسرا حصہ کر دیا قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ تو آج کل ایک یہ بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی عام جو لوگ ہیں، عام جو پبلک ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے بس، باقی اس قرآن کو سمجھنا، اس کو سمجھانا یہ علماء کا کام ہے، یہ عام آدمیوں کا کام نہیں ہے، وہ صرف تلاوت کرے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، اس کا مطلب سیدھا سیدھا سا یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے وہ در حقیقت عام لوگوں کے لیے جو نازل کیا اس کا الگ مقصد ہے، اور علماء کے لیے جو نازل کیا اس کا قرآن کریم کا اور الگ مقصد ہے، ایسا نہیں۔ ہر مسلمان کے ذمہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو سمجھنا اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ اور اس میں کوئی اچھی طرح بات یاد رکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، اور میں تو عربی جانتے ہی نہیں تھا، آپ نے تو عربی میں نازل کیا نا، میری زبان جو ہے وہ تو بنگالی تھی، میری زبان تو فرانسیسی تھی، اب میں کیسے سمجھوں گا؟ یاد رکھیں، میں بہت واضح طور پر بتا رہا ہوں، کوئی عذر معتبر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہم مجرم تصور کیے جائیں گے، بالکل۔ اب قرآن کریم کو سمجھنے کے کچھ درجات ہیں، وہ کیا ہے میں بھی وہ آگے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مثال سے بات کو میں اور اچھی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ پہلے بھی میں نے یہ مثال دی تھی، ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی باہر کسی ملک میں اپنی سی وی ڈراپ کرتا ہے، کوئی بہت اچھی جاب آ جاتی ہے، بہت پرکشش تنخواہ ہے،
اور بہترین مراعات اسے مل رہی ہیں، اور وہ ملک ایسا ہے، وہاں کی زبان ایسی ہے کہ یہ بیچارہ نہیں جانتا، وہاں سے لیٹر بھی آ جاتا ہے، آفر لیٹر بھی مل گیا، جی ساری چیزیں ہو گئی۔ اب مشکل یہ ہے کہ زبان من ترکی ومن ترکی نبی دانی، زبان تو ترکی ومن ترکی نبی دانی، تیری زبان تو ترکی ہے، میں تو ترکی جانتا نہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یہ کرتے ہیں کہ اپنی ساری کی ساری مصروفیات کے باوجود اور ساری کے ساری مصروفیات کے ساتھ اس زبان کو سیکھنے کے لیے باقاعدہ اس طرح کے لینگویج سینٹروں میں داخلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم وہ زبان نہیں سیکھیں گے تو پھر میں وہاں جا کر کام کیا کروں گا؟ نہ میں اپنی زبان سمجھا سکتا ہوں، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، تو سارا کام ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ اس کے لیے جتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، وہ ساری کی ساری تکلیفیں اور مشقت جھیلتے ہیں خندہ پیشانی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ اب وہ اتنی بھاری تنخواہ ہے، اتنی زبردست مراعات ہیں، وہ مراعات کیسے ملے گی جب آدمی کام ہی نہ کر پائے؟ تو ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے باوجود اس زبان کو سیکھتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، یہ اللہ نہ کرے کیا یہ لاوارث ہے؟ اس کو سیکھنے کی اور سکھانے کی ذمہ داری صرف علماء پر ہے، آپ کے ذمہ ہے، فرض ہے، فرض میں بار بار دہرا رہا ہوں جملے کو، کہ قرآن کے منشا کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھیں، قرآن کے احکام کو سمجھیں۔ میں نے کہا سمجھنے کے درجات ہیں، وہ میں بھی آگے عرض کروں گا، اس کو سمجھیں۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی منشا و مراد کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس قرآن پر آپ عمل کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس کے قریب نہیں جانا ہے، کن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ کام کرنے، کون سے کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں ان سے بچنا ہے؟ یہ سمجھے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیسہ لگانا پڑے گا، اس کے لیے صلاحیت لگانی پڑے گی، پھر جا کر اس فریضے کو ہم بحسن و خوبی انجام دے پائیں گے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے کچھ درجات ہیں۔ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کے اندر مہارت ضروری ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مائے ناز کتاب، جو ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اصول تفسیر کی، جس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر عربی میں، اس کتاب میں وہ 17 علوم باقاعدہ لکھیں کہ کن کن علوم میں مہارت حاصل کرنی ضروری ہے۔ تو اب بات یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی وہ 17 علوم کے اندر مہارت حاصل کرے گا تو بیچارہ اپنا کام دھندہ کیا کرے گا؟ تو عام لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے اتنا عربی جاننا ضروری ہے کہ جس سے قرآن کے وہ موٹے موٹے مطلب کو سمجھ پائیں بس۔ اور ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ ہے ایک ہے قرآن کریم کو خود سے سمجھنا عربی قواعد کی روشنی میں، صرف اور نحو کی روشنی میں، اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کو اب آپ سمجھائیں دوسرے کو۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کے لیے شرائط الگ الگ ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے، پھر قرآن کریم کو دوسرے کو سمجھانا اس کے لیے الگ اہلیت اور شرائط ہیں۔ دونوں باتوں کو گڑبڑ کریں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایک ہے قرآن کریم کے موٹے موٹے احکامات کو سمجھنا، اور ایک ہے ڈیٹیل میں قرآن کریم کو دوسرے کو سمجھانا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا۔ یہ کام جو ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام ہر کس و ناقص کو نہیں کرنا چاہیے، یہ جو کام جس کو زیب دیتا ہے یہ اسی کو اچھا لگتا ہے، اس کو تخت مشق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے کام ہیں جس پر تباہ آزمائی ہو سکتی ہے۔ اب آج ہمارے یہاں جو ہے نا، وہ ہر آدمی جو بیچارہ وہ پروفیسر ہے
اس کو انگلش آتی ہے، اس نے عربی کے کوئی تھوڑے سے قواعد پڑھ لیے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو قرآن کی تشریح کر رہا ہوں اور میں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ مستند ہے، باقی سب غیر مستند ہیں۔ اب لوگوں کو جو ہے وہ میری طرف رجوع کرنا چاہیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کی حیثیت ہے۔ اور وہ 17 کے 17 میں نے جو آپ کو علوم بتائے، ان علوم میں سے اس کو کسی ایک فن اور علم کی اس کو ہوا نہیں لگی، ایک علم اور فن کی اس کو ہوا نہیں لگی۔ تو حضرت اسی لیے ہم کہتے ہیں، پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولویوں نے جو ہے نا وہ قرآن پہ اجارت داری قائم کر دی ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے تھے کہ ہم قرآن پہ ہم نے اجارت داری قائم نہیں کہ ہم قرآن کریم کے حفاظت کے چوکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ہیں۔ ہاں، قرآن کریم کے مطلب کو کوئی آدمی اپنی طرف سے اگر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، جو صحابہ اور حضور سے مروی نہیں، ہم اس پر قدغن لگائیں گے، ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو منع کریں گے، اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور ایک ہے اس کو سمجھانا، دونوں کے لیے الگ الگ شرائط ہیں۔ اب مثال کے طور پر اتنی موٹی موٹی باتوں کو سمجھنا، وہ تو عام آدمی عربی اگر سمجھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ سکتا، باقی وہ جو آیتیں ہیں ان آیات سے احکام کا استخراج کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، اور یہ اہل فن کا اور اہل علم کا یہ کام ہے کہ کس آیت سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے، کس آیت سے کیا حکم نکل رہا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکل رہا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی، یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق عام پبلک سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ علماء اور فقہاء سے ہے جنہوں نے اس میدان میں زندگیاں اپنی لگائی ہیں اور بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ امت جو ہے ان کے اس عظیم احسان کا شکریہ آج تک ادا نہیں کر سکی۔ بڑے بڑے اہل علم اور فن جو ہے وہ گزرے۔ اچھا جی، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اگلی بات یہ ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے جو اصول آپ نے بیان کیے، ان اصول کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مخاطبین کی زبان اور ان کی ذہنی سطح کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے۔ میرا یہ جملہ ذرا سا غور کریں، اور میں کوٹ کر رہا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نامی گرامی محقق گزرے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان ایسی رکھی ہے کہ جس میں اس کے جو مخاطبین ہیں ان کے فہم اور ان کی سمجھ بوجھ، ان کی ذہنی سطح، قرآن کریم نے اس کا لحاظ رکھا ہے، اور یہی گفتگو کا ایک فطری تقاضا بھی ہے، یہ گفتگو کا ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اس کو میں ایک اور انداز سے اگر میں تعبیر کروں کہ قرآن کریم نے جو زبان استعمال کی ہے وہ مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے۔ کس کی؟ مشاہدہ جانتے ہیں کیا؟ مشاہدہ، ہاں، ایک آدمی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کا یہ مشاہدہ ہے، اس آدمی کا یہ مشاہدہ ہے، اس نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ ایک ہے سنی سنائی بات، ایک ہے مشاہدہ۔ تو یاد رکھے یہ بات میری کہ قرآن کریم نے جو الفاظ، قرآن کریم کی جو زبان ہے وہ زبان مشاہدات کی ہے۔ کیوں مشاہدات کی ہے؟ اس لیے کہ وہ زبان جو ہے وہ عام لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب تر ہے، عام لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب تر ہے۔ اگر اس کو مشکل کر دی جاتا تو پھر اس قرآن کریم سے فائدہ اور استفادہ وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا، پھر تو وہ ذہین جو لوگ ہوتے وہ کر لیتے، اور باقی میرے جیسے جو لوگ ہوتے وہ بیچارے کیسے کر پاتے؟ دیکھیے میں اب آپ کو اسی مثال دوں۔ 4 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ جب ہمارے یہاں اسکول میں جاتا ہے، مونٹیسوری میں، KG1 میں، KG2 میں، تو اس کو اس کے پڑھانے کا جو طریقہ تعلیم ہے اور طریقہ تدریس ہے وہ الگ ہوتا ہے، آپ کو ہی پتا ہوگا۔ اور مونٹیسوری جو ٹیچریں ہوتی ہیں ان کی تنخواہیں بھی عام ٹیچروں سے زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کئی کورس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ان کی نفسیات کو سمجھ کر پڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر
وہ پڑھاتی ہیں مشاہدات کی زبان میں، بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ ڈیکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیند ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دیوار ہے. یہ اوپر جو اس سے ہوا آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قالین ہے. یہ ہے مشاہدات کی زبان. جب آپ کا انداز سمجھانے کا جب یہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ بگاڑنا نہیں پڑے گا. آپ اپنے قرب و جوار کی جو چیزیں ہیں ان قرب و جوار کی چیزوں کا حوالہ کریں اور اسے کوٹ کریں. تو اس میں ہر طرح کی ذہنی سطح رکھنے والا آدمی، بچہ جو ہے، ہر طرح کی ذہنی سطح رکھنے والا آدمی جو ہے وہ سمجھ لے گا، اس کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ دیوار ہے. یہ کلر کون سا ہے؟ یہ سفید ہے. یہ کلر کون سا ہے؟ یہ کالا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیند ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں. قرآن کریم نے جو ہے وہ یہ مشاہدے کی زبان استعمال کی ہے. کیسے کی ہے؟ میں اب آپ کو قرآن سے مثال دینے لگا ہوں. قرآن سے میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ میری گفتگو کو اچھی طرح سمجھ پائیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرک جو شرک کرتے ہیں ان کے شرک کی مثال کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ تعالیٰ یہ صاحب بھی فرما رہے کہ دیکھو یہ جو مکڑی جو ہوتی ہے یہ اتنے مضبوط چھت پر اعتماد نہیں کرتی، جی مضبوط دیواروں پر اعتماد نہیں کرتی، اور اس مضبوط چھت پر اپنا کمزور سا ایک جالا بنتی ہے، کمزور سا جالا بنتی ہے. اور وہ جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا پھونک بھی زور سے باندھ دی جائے تو وہ جالا ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ مشرکوں کی بھی مثال ایسی ہے کہ مشرکوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یہ کمزور معبودوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان سے فریاد رسی کر رہے ہیں اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے. اور یہ ایسے کمزور ہیں کہ اگر ان کو پھونک بھی ماری جائے تو یہ پھونک سے اڑ جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال جو بیان کی اس مثال میں لحاظ کس کا رکھا؟ مشاہداتی چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھا ہے. اور یہ مثال ایسی ہے جو ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کسی علم اور فن میں مہارت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اور قرآن کریم میں بہت ساری اللہ تعالی نے مثالیں بیان کی ہیں، بہت سارے مثالیں بیان کی ہیں. میں نے تو صرف حوالہ دینے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. اچھا جی، تو بات یہ ہوئی کہ اب تک کی جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا وہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اس کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا بھی ضروری ہے. اور قرآن کریم کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ آسان ہیں اور وہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ہیں، ذہنی سطح کے مطابق ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے چند تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. کچھ تقاضے ہیں، اس کے ناگزیر تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر 1 زبان سے آگاہی. اس کے بغیر تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. زبان سے آگاہی یہ ضروری ہے. دوسری شرط جو ضروری ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ ہے کہ انسان متکلم کی منشا کو سمجھے. قرآن کریم کا متکلم کون ہے؟ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس متکلم کی مراد کو سمجھا جائے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب ایک آدمی یہ کہہ دے کہ جی میں تو اپنے حساب سے سمجھوں گا، میں جو سمجھ رہا ہوں میری اور آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کی منشا، اللہ کا کلام، اللہ کی منشا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور کل کے درس میں بھی، گزشتہ کل کے درس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی. اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے قرآن کریم کی منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں، میں بہت ذہین آدمی ہوں، بہت قابل آدمی ہوں، اور وہ درمیان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہٹا دیتا ہے، جس کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کو ہٹا کر وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے، زندگی بھر ٹکرے مارتا رہے گا، وہ قرآن کریم کی اور اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا کو نہیں سمجھ پائے گا. قرآن کریم کی مراد اور منشا کو اگر سمجھنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اختیار کرنا پڑے گا، اور آپ کے واسطے سے پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا سمجھنی ہے تو اس کے لیے تو پھر جانا پڑے گا نا وہاں پہ، اس کے لیے تو جانا پڑے گا. لیکن اگر زندگی میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ ہے اس واسطے کو لینا پڑے گا. اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ بات آپ کے سامنے بہت تفصیل سے، مدلل انداز سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے یہ وحی ہے، وحی مطلوع ہے، یہ متن ہے، اور حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس کی شرح ہے، یہ وحی ہے، غیر مطلوع ہے، یہ اس اجمال کی تفصیل ہے. قرآن کریم تفصیل سے بحث نہیں کرتا، وہ اجمال اور اصولی باتیں بیان کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جو اس قرآن کریم کے شارح ہیں، وہ قرآن کریم کے معنی و مراد کو بیان کرتے ہیں. اب اگر ایک آدمی درمیان سے حضور کے واسطے کو ختم کر دیتا ہے، قرآن کے واسطے کو ختم، حدیث کے واسطے کو ختم کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں پھر قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ تو یہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حدیث کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور کے واسطے کی ضرورت ہے، ہم خود قرآن کو سمجھیں گے. آپ کبھی قیامت تک نہیں سمجھ سکتے. اور ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہوتے ہیں. اب آپ دراصل ان کی چال بازیوں کو آپ دیکھیے. وہ ایک بات اور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو دو چیزیں، توجہ ہے، دو چیزیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، اور ہم جو ہے وہ اتحاد کے داعی ہیں، ہم لوگوں میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے، ہم وحدت امت کا کام کر رہے ہیں. اگر ہم حدیث کو درمیان میں لاتے تو پھر بہت اختلافات ہو جائیں گے. پھر ہمارا جو منشا ہے، ہمارا جو پروگرام ہے کہ ایک متحد چیز پر سب کو جمع کر دیا جائے، پھر ہم اس کاز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے سوال آپ سمجھ گئے؟ سوال سمجھے گا تو آگے جواب سمجھ میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث کو مانیں گے تو اس میں اختلافات ہیں، اور قرآن کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو امت کو جمع کرنا ہے. جب امت کو جمع کرنا ہے تو امت کو جمع اس چیز پر کیا جا سکتا ہے کہ جو متفق علیہ ہے، اور جو چیز متفق علیہ نہیں ہے، جس میں اختلاف ہے، اس پر اگر جمع کریں گے تو ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ساری باتیں اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر مفتی تھے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. بہت کچھ سیکھنے کو اللہ نے موقع دیا. حضرت فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے، اور بھی کئی لوگوں نے لکھی ہے، کہ اگر آپ قرآن پر اگر عمل کر رہے ہیں اور حدیث کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے کل بھی بات بتائی تھی، آپ یہ بتائیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پر تو سب کا اتفاق ہے نا، چاہے وہ بریلوی ہو،
وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو بھی ہیں، نماز میں اتفاق ہے، ٹھیک۔ تو ابھی جو ہم نے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ کون سے قرآن کی آیت میں، کہاں پر ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، کہاں ہیں، کون سی آیت میں؟ مغرب کی 3 رکعتیں کہاں پر ہے قرآن کی، کس آیت میں، کہاں ہے؟ اور فرض کی پہلی 2 رکعت میں یہ پڑھنا ہے، آخری 2 رکعت میں یہ پڑھنا ہے، نماز میں اگر یہ غلطی ہو جائے، ان غلطیوں پر یہ سجدہ سہو ہے، ان غلطیوں پر نماز کا اعادہ ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ بتائیے، ہے؟ کہیں پر بھی نہیں۔ اور زکات جو ہے وہ اتنے مال پر اتنی زکات ہے، اس کو دینی ہے، اس کو نہیں دینی ہے، اتنے مال پر ہے۔ قرآن میں تو صرف اتنی بات ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تفصیل تو کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن میں۔ حج جیسا عظیم اہم ترین رکن، اسلام کا اہم ترین رکن حج، ابھی آپ کو جو ہے وہ مینا جانا ہے، اس کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا ہے، اس کے بعد آپ کو رمی کرنی ہے جمرہ اولا کی، پھر اس کے بعد آپ کو جمرہ ثانیہ کی رمی کرنی ہے، پھر آپ کو یہ کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر طواف وداع کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہاں پر قرآن کی کس آیت میں، کس آیت میں؟ کہیں پر بھی نہیں۔ اگر آپ حدیث کے واسطے کو، اور وہ حدیث جن کے اقوال اور اعمال اور ارشادات کا مجموعہ ہے، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اس واسطے کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے پہلے حدیث پر اور حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث پر ایمان ہوگا تو قرآن پر آپ کا ایمان ہوگا۔ تو اب یہ تو حدیث نے یہ بات بتلائی ہے کہ بھائی حدیث نے، فرض کر لیں حدیث میں کئی سارے نماز کے طریقے بتلائے گئے، ٹھیک ہے، مختلف حضرات صحابہ سے مختلف، کسی نے کہا کہ جی ہاتھ یہاں پر باندھیں، کسی نے کہا ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، کسی نے کہا کہ جی ہاتھ چھوڑ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کو، یہ تو 4-5 طریقے ہیں، 3-4 طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کو چھوڑ دیے جائے اور حدیث پر آپ عمل نہ کریں اور لوگوں کے رائے پر چھوڑ دیے جائے، تو آج اگر ایسا ہوتا تو نماز کے 1 ارب طریقے ہوتے دنیا میں۔ نماز کے 1 ارب طریقے ہوتے، 1 ارب طریقے اگر لوگوں پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک چاہتا کہ میں الٹا ہو کے نماز پڑھوں، ایک چاہتا میں سیدھا ہو کے نماز پڑھوں، ایک چاہتا مجھے ہاتھ لٹکانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ایک ہاتھ باندھوں گا، ایک ہاتھ میں چھوڑوں گا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس طرح پڑھوں، آپ کون ہیں؟ ایک چاہ رہا ہے کہ میں ایک ٹانگ اٹھاؤں، ایک ٹانگ اٹھا کر رکھوں، ایک ٹانگ سیدھی رکھوں۔ یا اللہ، یہ کیا کھچڑی پک گئی ہے، کیا ہو گیا؟ 1 ارب طریقے نماز کے ہوتے۔ ہم نے حضرت حدیث کو مان لیا ہے، حدیث کو مانا ہے، تو پھر نماز کے 3-4 طریقے ہیں۔ چلو بھائی، آپ جس طریقے سے پڑھو وہ بھی طریقہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی طریقہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو خلاصہ ساری میری گفتگو کا یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کا واسطہ درمیان سے نکال دیتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اگر درمیان سے نکال دیتے ہیں تو ہم پھنس جائیں گے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے زبان سے آگاہی ضروری ہے، اور دوسری میں نے بات عرض کی کہ متکلم کی منشا کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس متکلم کی منشا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ آپ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کیا ہے۔ آپ صاحب وحی تھے نا، صاحب شریعت تھے، صاحب قرآن تھے، تو آپ کے بغیر ہم اس متکلم کی مراد اور منشا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو گفتگو کر رہے ہیں
उस गुफ्तगू का मौका, महल और उससे पस मंजर क्या है, उससे वाकफियत हासिल करना जरूरी है। उसके बगैर आप नहीं समझ सकते किस पस मंजर में यह बात कही जा रही है, आयत का जाहिर क्या बतला रहा है, इसका पस मंजर क्या है। अगर इसको आप एक तरफ कर देंगे, आप कुरान के मुराद को, अल्लाह ताला की मंशा को नहीं समझ सकते। मैं उसकी एक मिसाल आपको उर्दू में अपनी जबान में दे दूं। उर्दू में एक मिसाल ले लें, उससे आप बात समझ लेंगे। एक जुमला है, क्या है। जुमला है क्या है, ठीक है। अब ये जुमला कहने वाला जिस अंदाज से इस जुमले को कहेगा, हर एक का मतलब अलग अलग होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक जुमला है सिंपल सा, क्या है, क्या है, तो यानी ये जुमला जो बोल रहा है, ये देखना पड़ेगा कि ये जुमला, इसका पस मंजर क्या है, ये किस पैराए में ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है, फिर उसका मफहूम मुतय्यन होगा, उसके बगैर मुतय्यन नहीं हो सकता। एक और इस तरह बहुत सारे जुमले आपको उर्दू में मिल जाएंगे। मैं तो आपको एक मिसाल मैंने आपको दी है। अब आप आ जाएं कुरान करीम से, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। कुरान करीम की मिसाल आप देख लें। कुरान करीम में इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, दूसरा पारा है। फमन क्या है, फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिमा। बस एक मिसाल को समझ ले, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। जो बात मैंने कही ना कि कुरान करीम के जो अल्फाज आए हैं, उनका मौका महल क्या है, उसको समझना जरूरी है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप उलझन में रहेंगे, आप कुरान की मंशा को नहीं समझ पाएंगे। देखिए कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और मरवा जिसकी हम सही करते हैं, ये शाइरुल्लाह में से है। फमन हज्जल बैता अव इतमरा, बस जो शख्स हज करे या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, उसके लिए कोई हरज नहीं है कि वो इन दोनों में से किसी, उन दोनों में से दोनों का तवाफ कर ले, कोई हरज नहीं है। अब आयत का जो जाहिर है, उसे क्या बात समझ में आ रही है? आप भी तो कुछ बोल दें, मैं तो मुसलसल में ही बोलता जा रहा हूं, कुछ तो मेरी हेल्प कर दें। आयत के जाहिर से क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, ये माना नहीं। इसका मतलब यह है, जाहिर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर आप सफा और मरवा की सही कर ले तो कोई हरज नहीं है। यानी अगर नहीं भी करते तो, नहीं भी करे तो कोई गुनाह नहीं है। हालांकि मसला ऐसा नहीं है, आप जानते हैं मसला ऐसा नहीं है। जो आदमी उम्रा करने के लिए जा रहा है, जो आदमी हज करने के लिए जा रहा है, जब तक कि वो सफा और मरवा की वो सही नहीं करेगा, उसका उम्रा और हज मुकम्मल हो गई नहीं। और कुरान करीम के जो जाहिरी अल्फाज हैं, उस जाहिरी अल्फाज से ये पता चल रहा है कि अगर किसी ने नहीं किया, फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा, अगर किसी ने नहीं किया तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। हालांकि मसला क्या है कि एक उम्रा करने वाले के लिए और एक हज करने वाले के लिए सफा और मरवा की सही जरूरी है, फर्ज है। उसका उम्रा और हज मुकम्मल नहीं होगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे और उन्हीं के शागिर्द हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उर्वा बिन जुबैर जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, ये बुखारी की रिवायत है जो मैं भी आपके सामने बयान कर रहा हूं। हजरत उर्वा बिन जुबैर जो आपके भांजे भी हैं और आपके शागिर्द भी हैं, उन्होंने यही सवाल जो है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया कि इस आयत से तो ये पता चल रहा है। आने फरमाया कि खुदा के बंदे, इस आयत का जो असल पस मंजर है, उसको जब तक तुम नहीं समझोगे तो ये इश्काल तुम्हारे ज़हन में बाकी रहेगा। फिर आपने उस आयत का पस मंजर बयान किया। पस मंजर ये बयान किया कि ज़माने जाहिलियत में लोग जो है वो बैतुल्लाह का तो तवाफ किया करते थे। सुन रहे हैं? लोग बैतुल्लाह का तवाफ जो है वो किया करते थे।
البتہ مکہ کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، وہ سعی صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے. البتہ مدینے کے بعض قبائل جس میں اوس اور خزرج کا نام بطور خاص ذکر ہے، خاص نام آتا ہے ان کا، اوس اور خزرج کا، یہ لوگ جو ہے وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے. اس کے قریب میں ایک دو بت ہوتے تھے، وہ ان کا طواف کرتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑ دیا، تو اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کس کی سعی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس موقع پر یہ فرما دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ بات جو ہے وہ کلیئر کر دی کہ اب جو ہے وہ جو بت تھے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھے تھے، اب وہ ٹوٹ گئے ہیں. اب لہذا صفا و مروہ کی سعی اب کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر تمہارا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور عمرہ بھی مکمل نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیے آیت کا ظاہر کچھ بتلا رہا ہے اور اس کا پس منظر کچھ اور ہے. اگر آپ پس منظر سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اور مثال بھی دے دوں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ان کو قیامت کے دن امن ہوگا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو اور صحابہ نے جب سنا تو حضور کے سامنے سب پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے جانوں پر ظلم بھی کیا ہے، ہم سے تو ابھی بھی گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت دن ہماری نجات تو مشکل ہے. یہاں تو قرآن جو ہے وہ ظلم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اس کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب جو ہے وہ عام ظلم اور عام گناہ مراد نہیں ہے. اس ظلم سے مراد ہے کفر اور شرک. ہاں، جس آدمی نے کفر اور شرک کیا ہے اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امن عطا نہیں فرمائیں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر اس لفظ کو ہم صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائیں تو اشکال پیدا ہو جائے گا، سوال پیدا ہو جائے گا، آدمی کنفیوز ہو رہے گا کہ بھئی کیا ہے. تو بہرحال بات، میرا خیال وقت بھی ہو گیا اور بات پتہ نہیں آپ کی کچھ سمجھ آئی، بات یہ نہیں آئی. میں ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں تو پھر دوبارہ مختصراً، میں جب تک کہ اطمینان مجھے نہیں ہوتا میں نہیں چھوڑتا. یہ میری ایک بری عادت ہے، جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ سامنے والا بندہ صحیح طریقے سے سمجھ پایا یا نہیں سمجھ پایا، پھر جان نہیں چھوٹتی. یہ مشکل ہے میرے ساتھ، کیا کروں. تو ساری باتوں کا بھائی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم فریضہ ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ایک اہم فریضہ ہے، اور قرآن کریم کو اتنا سمجھنا کہ جس کے ذریعے آدمی موٹے موٹے احکامات کو سمجھ لے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے، ان چیزوں کو سمجھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے. چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ ماسٹر صاحب ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اتنا ضروری احکامات کو سمجھنا کہ جس سے اسے یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ مجھے روک رہے ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اس علم حاصل کرنے کے لیے میں نے 3 چیزیں ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، ان 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا؟ نمبر 1 عربی جاننا، نمبر 2 متکلم کی مراد اور منشا کو سمجھنا، اور نمبر 3 میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی جو آیات جس پس منظر پہ نازل ہوئی ہیں اس کا اصل موقع اور محل کیا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرنا، جس کو ہمارے ہاں اصول تفسیر کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں. ہمارے اصول تفسیر کی زبان میں اس کو شان نزول کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی. ان چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھ لیں گے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے
اس کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو سمجھنا ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے۔ میں یہ جواب اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا کہ جی میں بہت مصروف تھا، میں اپنے بچوں کے کمانے اور کھلانے اور پلانے میں اور مہنگائی کی اور غربت کی چکی میں پھنس رہا تھا، مجھے موقع نہیں ملا۔ ہم مجرم تصور کیے جائیں گے، مجرم تصور کیے جائیں گے۔ ٹھیک، دوسری آخری بات کر کر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بہت آسان صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بڑے بڑے ہمارے مفسرین کرام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، آپ انہوں نے جو قرآن کریم کے ترجمے کیے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھ کر آپ پڑھ لیں، اس سے بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں، ہم تو آپ کو مشورہ یہی دیں گے کہ بھائی جو جید علماء ہیں، جید علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث میں گزاری ہیں اور علوم کو حاصل کرنے میں، اس کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے علم پر آپ اعتماد کریں۔ آپ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کی بات پر اعتبار نہ کریں، نہ اس کی آپ تفسیر دیکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ میرا کام ہے جس چیز کو میں دیانتدارانہ طریقے سے صحیح سمجھتا ہوں وہ بات میں آپ تک پہنچا دوں۔ اب آپ کی ذہنی وابستگی کہیں اور ہے، کسی اور سے لنک ہو رہا ہے، تو میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میرا کام ہے جس بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں وہ بات بتا دوں۔ اور اس امت پر یوں سمجھیں، ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، بڑے بڑوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ترجمہ ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ترجمہ ہے، بہت سارے بزرگوں نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ترجمہ ہے۔ ان حضرات نے ترجمے کی جو زبان ہے وہ دراصل مشکل ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، امت پر احسان کیا ہے، اور یہ امت ان کے احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ انہوں نے عام فہم زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور اس کی آسان تشریح بھی لکھ دی ہے، الگ سے تفسیر بھی لکھ دی ہے، اور اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن۔ حضرت نے ترجمہ بھی لکھا ہے اور اس کی آسان تشریح جو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو دنیا اپنا امام مانتی ہے، علم میں اور فتوے میں اور تقوی میں دنیا اس کو امام مانتی ہے۔ اب ایک پاگل آدمی کہتے کہ میں تو ان سے زیادہ، مجھے انگلش آتی ہے، انگلش کے بھی وہ ماہر، عربی کے بھی وہ ماہر، حدیث پر بھی ان کو دسترس، دیگر علوم پر بھی ان کو دسترس، فقہ پر بھی ان کو دسترس۔ جس آدمی نے پوری زندگی اپنی اس میں گزاری ہے، ہمارے لیے تو آنکھ بند کر کر ہمارے لیے وہ قابل اعتماد ہے۔ اور ہم آپ کو بھی مشورہ یہی دیں گے کہ آپ حضرت کا آسان ترجمہ قرآن جو ہے وہ خرید لیں اور روزانہ کم سے کم ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھ لیں۔ آپ کہاں اب عربی زبان پڑھیں گے؟ کہاں سے آپ گرامر آپ پڑھیں گے؟ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب، اب کہاں سے گردانے آپ یاد کریں گے؟ حضرت کا ترجمہ جو ہے وہ ایک پاؤ روزانہ پڑھیں، اور ان کی تشریح بھی حضرت کی آ گئی ہے، کتابیں آ گئی ہیں، مختصر تشریح ہے۔ تفسیر دیکھ رہی ہو تو اس کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، وہ بہت زیادہ تفسیر ہے، اس میں اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، آسان دیکھنا ہو، لیکن روزانہ اس کو وقت نکال کر، یعنی یوں سمجھ لیں، اچھا میں نے پچھلی دفعہ جو گفتگو کی تھی پچھلے ہفتے اتوار کے دن، تو مجھے ایک صاحب مجھے ملے تھے، پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے، ابھی نئے آدمی تھے، بڑے میاں تھے، تو میں واقعی جب ایسا کوئی آدمی مجھے بتاتا ہے تو میرا دل تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ میں نے اس وقت بات یہ کی تھی کہ قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس پر میں نے بات کی تھی۔ تو وہ صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ جی آج تک کے ذہن ہمارا اس طرف نہیں گیا، اور اب میں انشاءاللہ قرآن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قرآن کریم کو میں تجوید کے ساتھ پڑھوں گا، اب آپ میری رہنمائی کریں کہ کس کے پاس جانا ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، یہ ہوتی ہے بات۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنا معمول بنائیں، اور اس معمول کو رمضان سے شروع کر دیں۔ ہمارے جہاں اتنے کام جھمیلے ہم کر رہے ہیں، تو کم سے کم اس کتاب کا بھی تو کوئی ہم پر حق ہے نا۔ کل خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اللہ کے رسول ہم سے یہ شکوہ نہ کر دیں کہ انہوں نے اس قرآن کو زندگی میں چھوڑ دیا تھا اور اپنے سے دور کر دیا تھا۔ یہ صرف قرآن جو ہے وہ چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تیجے اور 40ویں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ایک رہبر ہے، ہماری زندگی میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ تو کم سے کم اس کا ارادہ کر لیں بھائی، سب ارادہ کر رہے ہیں، رمضان میں ارادہ کر لیں، اور رمضان میں جو کام شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا پوری زندگی رہے گا۔
تو حضرت کا آسان ترجمہ قرآن لے لیں، کتابوں کی دکانوں پر آپ کو مل جائے گا، اور آسان تشریح بھی حضرت کی ہے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، تو ترجمہ بھی ہے تشریح بھی ہے، آپ تشریح والا قرآن شریف لے لیں، اس میں آپ کو ترجمہ بھی مل جائے گا، اور مزے کی بات یہ کہ عام فہم انداز میں حضرت نے گفتگو فرمائی ہے، علمی اصطلاحات اس میں استعمال نہیں کیے، عام آدمی بھی جو ہے، عام مسلمان جو ہے وہ سمجھ لے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو ہم ان سے سمجھیں کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ ہم خود سے مجتہد نہ بنیں، ہم خود سے مجتہد نہ بنیں، اگر ہم خود سے مجتہد بن گئے تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ کیا مسئلہ ہو جائے گا تو میں وہ واقعہ سنا دیتا ہوں، ورنہ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی نیند آ رہی ہے تو کوئی لطیفہ سنا دیں تو میں وہ گفتگو سنا دیتا ہوں، ورنہ میں نہیں سناتا۔ اگر پبلک کی طرف سے اصرار ہوگا اور عوام کے بے حد اصرار پر میں آپ کو سنا دوں گا، سنا دوں؟ اچھا جی، دیکھیے میں نے جملہ کہا کہ خود سے مجتہد نہ بنیں، خود سے اجتہاد نہیں کریں۔ ہمارے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اجتہاد کرنے کی صلاحیت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں، اجتہاد کرنے کی صلاحیت تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں، اجتہاد کرنے کی صلاحیت تھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں، اجتہاد کی صلاحیت تھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں، اجتہاد کی صلاحیت تھی امام زفر میں، اجتہاد کی صلاحیت تھی امام ابو یوسف میں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے میں اور آپ میں ہمیں تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا حضرت، ہمیں تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہم کیا اجتہاد کریں گے؟ اجتہاد کے نام پہ ہم دوسروں کو گمراہ تو کر سکتے ہیں، ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ لطیفہ سنا دوں، چھوڑے کیا کرنا ہے۔ ایک پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے، پہلے زمانے میں جو ہے وہ یہ قرآن کریم میں نے اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں نا درس میں جو روزانہ بیٹھتے ہیں ان کو بھی میں نے سنایا ہے، صبح جو فجر کے بعد درس ہوتا ہے روزانہ عام دنوں میں، تو پہلے زمانے میں وہ قرآن کریم چھاپنے کے پریس نہیں ہوتے تھے، وہ کاتب ہوتے تھے، وہ کاتب جو ہے وہ لکھتے تھے، کسی کو قرآن کریم چاہیے ہوتا تھا اس سے پیسے لے لیتے تھے اور اس کو اتنے مہینے کا ٹائم دے دیتے تھے کہ بھائی اتنے مہینے کے بعد جو ہے آپ آ جانا، میں لکھ کر تیار کر لوں گا، آپ لے جانا۔ تو ایک آدمی کی بچی کی شادی ہوئی، اس کو قرآن کریم بچی کو دینا تھا، وہ کاتب صاحب کے پاس پہنچے، کاتب صاحب سے کہا کہ حضرت ایک قرآن شریف جو ہے وہ میرے لیے آپ لکھ دیں۔ معاملہ اور اجرت جو ہے وہ طے ہو گئی کہ جی اتنے مہینے لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے، انہوں نے پیسے ایڈوانس میں دے دیے اور کہا کہ بھائی اچھے کاغذ پہ ذرا سا خوبصورت کر لکھائی کے ساتھ بہترین آرٹ پیپر پر آپ اس کو لکھنا۔ اور چلتے چلتے جب وہ جانے لگے تو اس کاتب صاحب سے انہوں نے ایک درخواست چھوٹی سی کی، ہاتھ جوڑ کر کے حضرت میں بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کریے گا۔ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن اس میں اپنی طرف سے کچھ لکھوں، میں ایسی جسارت کر سکتا ہوں؟ میں مسلمان رہوں گا؟ کم بخت تم نے مجھے کافر بنا دیا۔ کہا کہ بس یہ چھوٹی سی آپ سے درخواست ہے۔ ٹھیک، بات ہو گئی، وہ وقت آ گیا، کاتب صاحب نے قرآن کریم کا نسخہ جو ہے وہ تیار کر دیا، وہ صاحب آئے اور آ کر انہوں نے وہ نسخہ لیا تو جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ایک بات سن لو، اس قرآن کریم سن رہے ہیں نا آپ؟ وہ کہنے لگے کہ اس قرآن کریم میں 3 ایسی فحش غلطیاں تھیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے وہ 3 غلطیاں صحیح کر دی ہیں، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا میں اس میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ کرتا۔ فحش غلطیاں تھیں 3 اور میں نے ان تینوں غلطیوں کو صحیح کر دیا ہے۔ قرآن کا معاملہ تھا، آخرت میں اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کہاں کہاں آپ نے کیا کیا کارستانیاں کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو بھائی کھولو۔ اب آپ کے سامنے قرآن ہوتا نا تو آپ بھی کھول لیتے، میں آپ کو دکھاتا، آپ بھی دیکھتے آئے، چلے میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، دیکھیں یہ جو خود سے اجتہاد کرتے ہیں نا اور خود سے جو عربی سمجھتے ہیں ان کا حال پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا 9 پارے میں آیت ہے، اور آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خَرَّ يَخِرُّ کا معنی ہوتا ہے گرنا، خَرَّ يَخِرُّ کا معنی ہوتا ہے گرنا لغت میں، موسیٰ نام ہے، صعق کا معنی بے ہوش ہونا۔
تو آیت کا معنی یہ ہے فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو کاتب صاحب نے کہا کہ یار یہ مجھے بتاؤ کہ خر جو ہے وہ موسیٰ کا تھا یا عیسیٰ کا تھا؟ یہ بتاؤ آپ. وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ خر سے وہ خر سمجھ رہا ہے. کون سا؟ گدھا. آپ نہیں سمجھ رہے. ارے بابا یہاں خر سے مراد وہ اردو والا خر مراد نہیں ہے. یہاں خر یخر کا معنی ہے گرنا. تو اس نے کہا کہ دیکھو خر جو تھا وہ عیسیٰ کا تھا، خر جو ہے وہ موسیٰ کا نہیں تھا. تو میں نے موسیٰ کو کاٹ کر میں نے اچھے قلم سے وہاں عیسیٰ لکھ دیا. ایک کام تو میں نے یہ کیا، ایک کام تو میں نے یہ کیا. ٹھیک، اچھا حضرت دوسری آپ نے کیا کارستانی کی ہے؟ دوسرا کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھولو قرآن شریف 23واں پارہ. 23واں پارہ کھول لیا. وہاں پر ہے آیت وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. کیا؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نادانا جمع متکلم کا صیغہ ہے. نادا ینادی کا معنی آواز دینا، پکارنا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ہم نے نوح کو پکارا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ہی بہترین جواب دینے والے وہ تھے. تو وہ کہنے لگا، وہ کاتب صاحب کہنے لگے ان صاحب سے مجھے یار تم بہت معقول آدمی لگتے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو. تم بہت سمجھدار آدمی ہو، ایک بات کا مجھے جواب دو. نوح علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے پیغمبر تھے جلیل القدر. کہا وہ نادان تھے؟ بتاؤ، وہ نادان تھے؟ نادان تھے؟ نہیں. کون تھے؟ دانا تھے. تو میں نے نادا کو کاٹ کر میں نے وہاں لکھ دیا وَلَقَدْ دَانَا نُوحٌ. نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. میں نے نادان کا، یہ تو بہت بڑا لفظ ہے بھائی. ان کو نوح علیہ السلام کو نادان کیا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ نادان کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو دانا تھے. تو میں نے نادا کو کاٹا اور کاٹ کر میں نے دانا لکھ دیا وَلَقَدْ دَانَا نُوحٌ. اب وہ بیچارہ جاہل آدمی ہے، اس کو کیا پتا کہ نادا کیا ہے. 2 غلطی ہو گئی. اس نے کہا اچھا جی تیسری غلطی بتائیں. کہا یار ایک بات بتاؤ، شیطان کیسا آدمی تھا؟ اس نے کہا بہت برا آدمی تھا. فرعون وہ بھی بہت برا آدمی تھا. کہا پورے قرآن میں جگہ شیطان کا نام، فرعون کا نام، شیطان کا نام، فرعون کا نام. جتنی جگہوں پر قرآن میں یہ نام آیا میں نے سب ناموں کو کاٹ کر ایک جگہ میں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا، ایک جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا. جاؤ. بھائی شیطان سے اس سے تو بہتر ہے نا کہ اپنے ابا کا نام لکھتے ہیں. میں نے ایک جگہ اپنے ابا کا نام لکھا، ایک جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا، اور پورے قرآن سے شیطان کے نام کو نکال کر پھینک دیا. پورے قرآن سے فرعون کے نام کو نکال. اتنے گندے نام قرآن میں ہے. اس نے کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، بس اب آئندہ میرے باپ کی توبہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی قرآن لکھ پایا. تو یہ ہے اجتہاد. یہ کیا ہے؟ اجتہاد. ہم جب اجتہاد کریں گے نا تو اجتہاد ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی